بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ویڈیو میں ہم بات کریں گے ثانیہ گجرانوالہ کی اور پھر نگران جو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ ناظرین، جو گجرانوالہ کے اندر گجرانوالہ کا نام بار بار آ جاتا ہے، جو واقعہ رونما ہوا ہے اس میں جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جتنی بھی دجالی میڈیا تھا، پاکستان کے جتنی بھی صحافی تھے، لونڈے لفاڑے جو غیروں کے پیسوں پر ٹکڑوں پر پلتے ہیں، جس طرح سے کتے کو پالا جاتا ہے نا۔ کبھی آپ نے کتے دیکھے ہیں؟ اگر کوئی شہر میں رہتے ہیں، بعض دفعہ جو شہری ایریا میں لوگ رہتے ہیں وہ کتے تھوڑا کم پالتے ہیں اور بلیاں تھوڑی زیادہ پالتے ہیں، لیکن جو ولیج کا ایریا ہوتا ہے، دیہاتی ایریا ہوتا ہے، یہاں پر اس کے الٹ طریقہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کتے زیادہ پالے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو بلیاں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، کیونکہ کتے جو ہوتے ہیں وہ بلیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو یورپ نے پاکستان کے اندر اپنے کتے پالے ہوئے ہیں، جو صحافت کی صورت میں آپ کے یہاں بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، یعنی ہر جگہ پر آپ کراچی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، جہاں پر بھی چلے جائیں پاکستان میں آپ کو ملیں گے۔ اور یہ بڑے بڑے جو چینل ہیں یہ وہ کتوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں پر شو کیے رات کے وقت یعنی نائٹ کو، انہوں نے وہاں پر جو قرآن پاک کی گستاخی ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کو بالکل بلیک آؤٹ کیا۔ یعنی شہزیب خان زیادہ یہ بڑا وہ ڈوگی بنا پھرتا ہے، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں، کرتے ہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ یورپ کا کھا کر اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر بھونکنا شروع کر دیں، تو یہ چیز بھی ناقابل برداشت ہے۔ لہذا جو یہ کام جن لوگوں نے بھی کیا ان کے خلاف ایکشن ہو، جنہوں نے بھی چرچ چلے، لیکن آپ کی انتظامیہ نے وہاں کے SHOs نے اب تک کیا کارکردگی دکھائی؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کیا وہ گرفتار ہوئے تو وہ کہاں ہیں؟ آپ اگر حلالی ہیں اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیں۔ آج اپنے میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کر جس طرح سے رات آپ مذمت کر رہے تھے، مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ جو ٹکڑے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں یورپی یونین نے، امریکہ نے اور ان کی NGOs نے، اگر وہ ٹکڑے آپ نے حلال کرنے تھے تو آپ بولے۔ اگر پھر آپ ان ٹکڑوں کو اگر تھوڑا سا حرام کر دیں ایک دن کے لیے اپنے اوپر، تو پھر آپ تھوڑا اس طرح بھی بولیے کہ آج جو ثانیہ ہوا وہ کیوں ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا بولیں۔ یہ پھر آپ اپنے حلالی ہونے کا بھی ثبوت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رہیں اس اسلامی ملک میں، کھائیں بھی اس اسلامی ملک کے نام پر، لیکن آپ جو بارگن کریں وہ ان کی پیپل کے خلاف کریں، تو یہ کسی بھی صورت ناقابل برداشت ہے۔ اگر کسی کو مذہبی لوگوں سے تکلیف ہے تو وہ اس ملک سے ہی چلا جائے، کیونکہ یہ ملک مذہبی لوگوں نے بنایا، مذہبی لوگوں کی اکثریت ہے، اور یہ لونڈے لفاڑے جو ٹی ویوں پر جا کر بیٹھتے ہیں، یہ وفاقی وزراء خواجہ آصف جیسے ٹاؤٹ اسٹیبلشمنٹ کے، یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آئین کے اندر ترمیم ہونی چاہیے کہ غیر مسلم بھی وزیر اعظم بنے، اور اس طرح سے تو پھر تو خود جو ہے وہ غیر مسلم ہو جا اور پھر وزیر اعظم بن، تجھے کسی نے روکا ہے؟ یہ ملک اسلامی ملک ہے، یہ اکثریت اسلام والوں کی ہے، تو پھر یہاں کا وزیر اعظم بھی اسلامی ہوگا، صدر بھی اسلامی ہوگا۔ پھر آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ وہاں چلے جائیں جہاں پر غیر مسلم کی اکثریت ہے، اور وہاں پر جا کر MNA بھی منتخب ہو۔ اب پاکستان کے نگران وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب بنے، ہم اس طرح پاتے ہیں ان کاکڑ صاحب نے کیا کیا ہے کہ کل ایک بیان دیا کہ ان مشتبہ افراد کے خلاف جنہوں نے وہاں پر حملے کیے، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گراؤ کیا، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا۔ ویلکم کاکڑ صاحب، آپ نے یہ جو بیان دیا بالکل ٹھیک دیا۔ آپ کا بیان اگر یہ ہوتا کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی گستاخی کی، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ہم ان کے خلاف بھی ایکشن لیں۔ ہم چرچ والوں کو بھی ایک لائن میں کھڑا کریں گے، جنہوں نے چرچ کو جلایا، جنہوں نے
مسیح برادری کے گھروں کو جلایا، ہم ان کو بھی اسی لائن میں کھڑا کریں گے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، لیکن ایک لفظ بھی نہ کسی ریاستی عہدیدار نے ادا کیا، نہ کسی میڈیا نے ادا کیا، بلکہ الٹا کیا ہوا، وہ لوگ سنیں ناظرین، وہ لوگ جو پورا دن کل دھکے کھاتے رہے، اس ہجوم کے سامنے پتھر کھاتے رہے، آگ ان کے اوپر گرتی رہی، وہ لوگ جو سامنے فرنٹ پر آ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر لوگوں کو دھکیلتے رہے، اتنی بڑے رش کے اندر، اتنی بڑے کراؤڈ کے اندر ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا، چاہے آپ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ہو، چاہے آپ جتنی بڑے بھی لیڈر، لیکن جب سامنے عوام مشتعل ہو، ان کے سامنے آ کر کھڑا ہونا بھی، بات کرنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونا بھی اپنی جان کی بازی ہارنے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب سامنے افراد مشتبہ کھڑے ہوتے ہیں، مشتعل کھڑے ہوتے ہیں، وہ آگے نہیں دیکھتے کہ سامنے بندہ کون کرتا ہے، پھر معاملہ بھی مذہب کا ہو، وہ پھر جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے، جو کچھ وہ کر سکتے ہو، پھر وہ کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، انہوں نے سپیکر لیے، انہوں نے سڑکوں پر مارچ کیے، آگے ڈٹ کر کھڑے رہے، بستیوں کو بچاتے رہے، جو نقصان ہوا وہ تو سو پہلے ہو چکا، بعد میں انہوں نے اس ہجوم کو، اس کراؤڈ کو جو ہماری انتظامیہ تھی جڑا والا کی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عوام کو بھی روکا، تحریک لبیک پاکستان کا موقع بھی بیان کیا، دین اسلام بھی بیان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی، اور کہا کہ یہ دین اسلام اجازت نہیں دیتا، نہ ہی پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتے، لہذا آپ لوگ رک جائیں، یہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے، نہ ہی ہمارا اس کی مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارا یہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے۔ تو پھر عوام تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، عوام رکتی ہے، عوام کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ناظرین، آج جو افسوسناک خبر آئی، وزیر اعظم کاکڑ صاحب تحریک لبیک پاکستان بلوچستان کے اندر بلدیات کے الیکشن میں آپ کی اتحادی تھی، یہ بات آپ بھول گئے ہیں، آپ ان کے اتحادی ہیں، آپ اتحادی ہونے کے باوجود آپ حکم دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، پھر وہ کارروائی جو ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاف ہوتی ہے جو سامنے آصف شاہ صاحب ایس ایچ او تھے، ڈی پی او تھے، ڈی سی او تھے، تمام آفیسرز تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، سامنے سے گولی بھی آ سکتی تھی، پتھر بھی آ سکتا تھا، لکڑی بھی آ سکتی تھی، یعنی اس وقت یہ معاملات چل رہے تھے، چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے تھے، تو وہ سامنے کھڑے ہو کر اپنی ریاست کا، اپنے دفاتر کا، اپنے ملک کی سرزمین کا، اپنی مسیحی برادری کا دفاع کرتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور آج ایف آئی آر بھی ان کے اوپر کاٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ پھر کون سا عدل و انصاف ہے، یہ بھی تھوڑا بتائیے۔ پھر یہ تھوڑا یہ بھی بتائیے کہ وہ کون لوگ تھے یہ جو دباؤ ڈال رہے تھے کہ نہیں ان لوگوں کو اوپر ایف آئی آر ڈالی جائے، یہ بھی آپ پھر واضح کر دیں کہ یار فلاں لوگ تھے، ہم مانتے، پھر ان کا موقف سامنے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر غلط درج ہوئے جو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے خلاف ہوئی ہے، ہم اس کو واپس لیں گے، ہم اس کا اخراج کریں گے، یہ کچھ نہیں ہوگا ناظرین۔ ان کے اوپر اس وقت دباؤ ہے، اور دباؤ بھی یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو براہ راست اس معاملے کے ساتھ جوڑا جائے، اٹیچ کیا جائے، اور ان کی لیڈروں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کی پارٹی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ان کا پلان ہے پورا کا پورا، اور اس پلان کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا، تحریک لبیک پاکستان کے جو وہاں کی مقامی آبادی تھی، جو وہاں کے مقامی لیڈر تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور یہ وہ انصاف ہے جو آپ کے سامنے ملا ہے۔ یعنی وہ صحیح کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی شخص مر رہا ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے تو آپ اس کے قریب نہ جائیں، یہ صحیح کہتے ہیں لوگ، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انویسٹیگیشن سٹارٹ جو ہوتی ہے وہ آپ سے ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ کو پکڑا جاتا ہے کہ آپ کیوں گئے، آپ نے جا کر اس مرتے ہوئے شخص کو پانی کیوں پلایا کہ وہ بچ جائے، آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ ہی دیتے، سب سے پہلے انویسٹیگیشن آپ کے خلاف ہوتی ہے۔ اور یہی پھر ہوا، اگر کل لوگ مر رہے تھے، جلس رہے تھے، جل رہے تھے، جو لوگ سب سے پہلے وہاں پر ان کے دفاع کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کے اوپر پانی پھینکنے کے لیے
آگ کو روکنے کے لیے پہنچے تو ان کے خلاف کیا ہوا؟ ان کے خلاف ناظرین ایکشن ہوا، پرچے ہوئے، FIR درج ہو چکی ہے۔ یہ وہ افسوسناک خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔